بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی رشید صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ اچھا، میں ابھی جب ہم سیر کر رہے تھے تو یہ سوچ رہا تھا کہ جو نماز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، جی بالکل، تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی بھی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، بلکہ میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ ایک دن چھپکلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اللہ کریم سے جب ہم کلام ہوئے کوہ طور پہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے یہ چھپکلی کو کیوں بنایا ہے؟ یہ تو نقصان ہی کرتی ہے، میرا پانی خراب کر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے آنے سے تھوڑی دیر پہلے نا چھپکلی پوچھ رہی تھی یا اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغیر حکمت کے نہیں بنائی۔ بالکل میں سب سے بڑا حکیم ہوں، اللہ کی شان ہے نا، وہ حکمت والا ہے۔ بالکل، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نماز ہے، اس میں تو بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر فرض کر دی گئی نا، فرض اس ضروری کر دی گئی، اس میں ہزارہا حکمتیں ہوں گی تو فرض ہوئی۔ بالکل۔ آپ بتائیں کہ نماز میں ایسی کون سی حکمت دیکھتے ہیں کہ جو آپ فیل کرتے ہیں کہ نماز میں یہ بھی حکمت ہے؟ ویسے تو بہت سی ہیں نا، بہت سی۔ علماء نے بیان کی، حکماء نے بیان کی، محدثین نے بیان کی، لیکن آپ اپنے علم کے مطابق اور ایک وسیع تر عمر کا تجربہ ہے آپ کا، آپ کیا کہتے ہیں کہ نماز میں کون سی حکمت ہے جو ہمارے لیے ایک بہت فائدہ مند ہے؟ نماز مکمل ضابطہ جات ہے، ماشاء اللہ، اس میں ورزش بھی ہے، ماشاء اللہ، روحانیت بھی ہے۔ ماشاء اللہ، نماز اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا نا کہ مومن کی معراج ہے، بالکل ایسے تو ہی، یہ معراج ہوتی ہے بلندی۔ بالکل، تو یہ بندے کو اگر بندہ نیت سے اس کو سمجھے اور شروع کرے، اور 5 وقت جو بندہ نماز پڑھے نا روٹین کے مطابق، تو اس میں اتنی زیادہ مطلب کہ فائدے ہیں، جسمانی بھی روحانی بھی، ہر قسم کے۔ مطلب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، صبح فجر کے ٹائم اٹھتا ہے، ویسے بھی ہمارا پورا میڈیکلی اور طبی لحاظ سے ہم پڑھتے رہے ہیں کہ جلدی سونا جلدی اٹھنا صحت کے لیے نہایت ضروری ہے، ایسے اس ہی میں بھی حکمت ہے۔ بالکل ایسے ہی، اب جب پہلے دیکھیں نا، بچوں کو لوگ اٹھا کے بھیجتے تھے، ورزشیں کرتے تھے، کوئی کو لوگ گیم کرتے تھے، کوئی فٹ بال کھیل، قرآن پاک کے لیے صبح صبح مسجد جاتے صبح جاتے تھے، مساجد قرآن میں، پاک پڑھتے تھے، بالکل، بچوں کو اٹھا کے مائیں بھیجتی تھی، اور مائیں گھر میں کام شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی تھی۔ پہلے نماز سے کام شروع ہوتا تھا تو برکتیں ہی برکتیں تھی گھر میں۔ تو نماز جو ہے نا ایک مکمل ورزش ہے، اس میں حکمت دیکھیں کہ فجر کے وقت 2 رکعتیں اپنا فرض ہیں اور 2 سنتے ہیں، 4 رکعتیں بندہ پڑھتا ہے، اس وقت بندہ جو ہوتا ہے نا وہ سویا ہوا اٹھتا ہے رات کو، اس کو 12 گھنٹے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اس نے کھایا پیا نہیں ہوتا کچھ بھی۔ ہاں جی، تو اس میں حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 20 رکعتیں یا وہ اللہ تعالیٰ رکھ سکتا تھا بالکل، 15 رکعتیں 12 رکعتیں، لیکن اس نے سہولت کے لیے صرف 4 رکھتے صرف 4 رکعتیں رکھی ہیں۔ ہیں، اور جب بندہ لنچ کر لیتا ہے تو اس وقت دیکھیں کہ اس کے بعد زور کی نماز پڑھتا ہے تو اس میں 12 رکعتیں ہیں۔ تو جو 12 رکعتیں جب پڑھے گا لنچ کے بعد تو اس کو نا چلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ویسے ہی کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اس میں بھی یہ بھی حکمت ہے۔ اس کے بعد دیکھیں عصر کا ٹائم ہے تو عصر میں 8 رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر اکثریت لوگ 4 ہی پڑھتے 4 ہی ہیں، پڑھتے ہیں، غیر موقدہ سمجھتے ہیں۔ بالکل، تو 4 رکھتے ہیں، اس وقت یہ انسان کو بھوک لگی ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہے نا اس کو چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ 4 رکھتے ہیں۔ تو کھانا رات کا جو بھی بندہ کھاتا ہے ہمیشہ مغرب کے بعد کھاتا ہے۔ جب مغرب کے بعد بندہ کھانا کھاتا ہے تو رات کو سونے سے پہلے جب عشاء کی نماز پڑھے گا 17 رکعتیں ہیں، بالکل، تو جب 17 رکعتیں پڑھے گا اس کو چہل قدمی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کا کھانا خود خود ہضم ہو جائے گا۔ بالکل تو ایسے ہی ہے، یہ اہم حکمتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نماز میں۔ ماشاء اللہ، تو نماز ایک مکمل ورزش ہے، اس ایکسرسائز کے ہے، بڑے فائدے ہیں، ایکسرسائز ہے۔ تو یہ ہر بندے کو چاہیے ایسے بیماریوں سے بچنے کے لیے 50% تو بندہ جو ہے نا وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اس کی بیماریاں ختم ہو جائیں۔ بالکل ایسے ہی، ہاں، تو بندہ ورزش شروع کرنے سے پہلے صبح صبح بندہ ورزش کرتا ہے، نماز پہلے پڑھتا ہے پھر ورزش کرتا ہے۔ اسی طرح بندے کو چاہیے کہ اپنی روٹین بنائے کہ بندے کو 40 منٹ جو چلنا ہے نا وہ تو صبح فجر کے بعد چلنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ بندہ دوائیاں کھائے، بلڈ پریشر کی کھائے، شوگر کی کھائے۔ آج کل ہر تیسرا بندہ شوگر میں مبتلا ہے۔ بالکل، تو یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا، پہلے کسی سے پوچھتے تھے نا کیا حال ہے، وہ کہتا تھا جی شکر ہے۔ اب جس سے پوچھیں بھی کیا حال ہے، وہ کہتا ہے شوگر ہے۔ وہ یہی ہے نا کہ ہم نے نماز چھوڑ دی ہے، پابندی وقت چھوڑ دی ہے، ہم نے دین کا راستہ چھوڑ دیا ہوا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اگر آپ دین کے راستے پہ چلیں، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض کی ہیں ان پہ آپ عمل کریں تو حکمتیں ہی حکمتیں ہیں۔ یہ تو مطلب ہے کہ
بندے کو مکمل طور پہ دیکھیں، مطلب کہ بندہ صبح سیر کرتا ہے تو اس کے جو ہے نا وہ سانس پکتا ہے، اس کو سانس مطلب ہے کہ پھولتا نہیں ہے سانس اس کا. جب روٹین بنائے گا، پہلے دن اس کو تھوڑی پرابلم ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بالکل روٹین بنا رہے، تو یہ ہے کہ وہ پھر متواتر کرتا رہے تو صحت ہی صحت ہے، اس میں بندہ جو ہے نا وہ فٹ رہتا ہے. چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو جو ہے نا 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ہمارے بچے کو، بھائی کو، ہمیں اس نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.